بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات۔ تاریخ نے جسے شہسوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے پہچانا، حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ ہمارے بہترین شہسوار ہیں۔ حدیث میں مذکور اس شہسوار سے 170 احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ جنگوں اور اسلامی فتوحات میں جس نے نہایت ہی خوشگوار لمحات بسر کیے، جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی، یہ اللہ کا شعر ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 54 ہجری میں وفات پائی، جبکہ ان کی عمر 70 برس تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار، کسی انصار جوان مرد کا شہسوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہی کوئی معمولی بات نہیں، اور پھر یوں سونے پہ سہاگا ہوا کہ وہ شہسوار بھی نامی گرامی، بلند ہمت اور نیزہ باری اور شمشیر زنی میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ اس انسان کے لیے شہسوار رسول ہونا بڑے نصیب، فضل و شرف اور عزت و تکریم کی بات ہے، جس نے میدان نبویہ کی تاریخ میں اس وقت سنہری اور دیدہ زیب صفحات رقم کیے جب مظلوموں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور انہیں یہ مزدہ جان فراد سنا دیا گیا تھا کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ خوش نصیب اس حالت میں اپنے اللہ سے ملا کہ ان کا چہرہ نور یقین سے روشن اور تر و تازہ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت دعوت سے سرشار تھا۔ ان کی میٹھی میٹھی سیرت نے انسانی معاشرے پر انتہائی گہرے اثرات چھوڑے، جس میں بہت سے نصیحت آموز واقعات اور بہادری، جوان مردی اور جہاد کی تاریخ میں خوشگوار لمحات پائے جاتے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے یہی کافی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ بہادر، دلیر اور نڈر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اس جوان مرد کا نام اللہ کا شعر رکھا۔ ہاں ہمارے آج کے بہادر شہسواروں کے سردار، بہادر شہسواروں کے سرخیل عالم، فاضل متقی صحابی ہیں، جن کی بہادری، دلاوری اور قوت و توانائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کی، ابو قتادہ ہمارا بہترین شہسوار ہے۔ آج جوان مردی و شہسواری کا سفر حضرت ابو قتادہ کے نام کے ساتھ جاری و ساری ہے، جو حارث بن ربیع انصاری خزی سلمی تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں منفرد دکھائی دیتے ہیں۔ ابن علان صدیق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمام صحابہ کرام میں سے ان کے علاوہ کس کی یہ کنیت ہو، مزید آنکہ وہ ایک جلیل القدر، عظیم المرتبت شہسوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حافظ حدیث شہسوار۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو قتادہ آپ کی خدمت اقدس میں اکثر پیشتر حاضر ہوتے اور آپ کی پاکیزہ مجالس سے فیض حاصل کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی چشمے سے بقدر استطاعت اپنی پیاس بجھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا قوی حافظ عطا کر رکھا تھا۔ ان کی بہادری کے تو کیا کہنے، یہ ان عظیم المرتبہ نمایاں شخصیات میں سے تھے جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 170 احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، جن میں سے 11 احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، 2 احادیث ایسی ہیں جن میں امام بخاری منفرد ہیں، اور 8 احادیث ایسی ہیں جن میں امام مسلم منفرد ہیں۔ حضرت ابو قتادہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی، اور بہت سے عالم فاضل تابعین نے بھی احادیث بیان کی، جن میں سعید بن مسیب، عطا بن یسار، علی بن رباح، عبداللہ بن رباح انصاری، ابو مسلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت ابو قتادہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی قتادہ ہیں۔
جہاد کے میدان میں شہسوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش خدمت ہے جسے امام محمد بن حسان اپنی کتاب سیر الکبیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر جہاد کا تذکرہ کیا، فرائض کے سوا جہاد کو سب سے افضل قرار دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ کی راہ قتل کر دیا جائے، کیا یہ شہادت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والی ہوگی؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے، ہم نے خیال کیا کہ آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے، پھر آپ نے فرمایا، ہاں، جب اس کی شہادت اس صورت میں ہو کہ اس کی نیت ثواب حاصل کرنے کی ہو اور وہ صبر و تحمل سے پیش قدمی کرنے والا ہو، منہ پھیر کر بھاگنے والا نہ ہو، مگر جبرائیل علیہ السلام کا خیال ہے کہ قرض کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ شہسوار محنتی مجاہد، بظاہر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہسوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور و معروف ہیں، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بہادری کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا شمار صف اول میں ہوتا ہے۔ بخدا ایک محنتی مجاہدین ان جملہ اوصاف سے آراستہ ہوتا ہے جو تمام اہل ایمان میں پائی جاتی ہے، مگر جوان مرد شہسوار دلاور صحابہ دوسروں سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجة وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرة ورحمة وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95 اور 96۔ ترجمہ: اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ میرا تو اس بات پر پورا اعتماد ہے کہ حافظ حدیث، عالم دین حضرت ابو قتادہ جب یہ اور اس جیسی دیگر آیات کریمیں سنتے تو ان کی زر خیر طبیعت میں دن بدن بہادری، جوان مردی اور شہسواری کا جذبہ فزوں تر ہوتا جاتا۔ وہ میدان جنگ میں لڑائی کے داؤ پیچ میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جب بھی کبھی کسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر داعیِ جہاد نے پکارا، اس پہ لبیک کہتے ہوئے جلدی سے نکل پڑے۔ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو قتادہ کی بڑی قابل قدر خدمات ہیں۔ یہ غزوہ احد، غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ یہ ان بیت رضوان کے والوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کی۔ حضرت ابو قتادہ نے دیگر معرکوں میں بھی بھرپور حصہ لیا اور نہایت ہی قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے حضرت ابو قتادہ نے ان یہودی مجرموں کے سرغنہ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو کیفر کردار تک پہنچانے کی مہم میں شرکت کی، جنہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جزیرۃ العرب کے متعدد قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا، جن کی مال و دولت سے خاطر خواہ مدد کی تھی۔ یہ ابو رافع یہودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزت دیا کرتا تھا۔ قبیلہ بنو خزرج کے ایک انصاری شہسوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس یہودی کو قتل کرنے کی اجازت طلب کر لی تھی، جبکہ اس سے پہلے بنو اوس کے جوان مرد نے کعب بن اشرف یہودی کا کام تمام کر دیا تھا۔ بنو خزرج یہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی ان جیسا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کا موقع میسر آئے، اس لیے انہوں نے ابو رافع کو قتل کرنے کی دربار رسالت سے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کی اجازت عنایت کر دی۔ یہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ کے 5 شہسواروں کے ساتھ اس مہم پر نکلے۔ ان میں سے عبداللہ بن عتیق جو اس مختصر جتھے کے امیر تھے، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، خزائی بن اسود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار حضرت ابو قتادہ انصاری تھے۔ اب آپ نے انہیں تلقین کی تھی کہ یہ مہم سر کرنے کے دوران آپ کسی بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا۔ لشکر کے مجاہد اپنی مہم تمام تر کامیابی کے ساتھ سر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس آئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، چہرے کامیاب و کامران ہوئے،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے دشمن سلام بن ابی الحقیق کے قتل کی اطلاع دی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک پڑا۔ طبقات ابن سعد کے بیان کے مطابق ابو رافع کا قتل ماہ رمضان سن 6 ہجری میں ہوا۔ بعض دیگر مصادر میں یہ مذکور ہے کہ ابو رافع سن 5 ہجری میں ذی الحجہ میں قتل ہوا۔ غزوہ غابہ اور غزوہ ذی قرد میں ابو قتادہ کو خوشگوار لمحات میسر آئے۔ اس دن ایک مبارک لقب ان کے نصیب میں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا۔ ماشاءاللہ یہ شرف اور یہ اعزاز انہیں قیامت تک حاصل رہے گا۔ غزوہ غابہ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر سے پہلے وقوع پذیر ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ غابہ غزوہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے وقوع پذیر ہوئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے بھی حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کے مطابق روایت بیان کی ہے، لیکن اہل غزوات و سیرت نگاروں کی اکثریت نے یہ بیان کیا کہ غزوہ غابہ صلح حدیبیہ سے پہلے وقوع پذیر ہوا۔ میرے خیال میں صحیح بخاری میں مذکور روایت ہی زیادہ درست ہے۔ شہ سواروں اور تیز دوڑنے والوں کے سرخیل حضرت سلمہ بن عقو نے ان روایت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بنو فزارہ نے عبد الرحمن بن عینہ فزاری کی قیادت میں مدینے کے مویشیوں پر غلغار کی دی۔ سلمہ بن عقو نے اہل مدینہ کو آگاہ کرنے کے لیے آواز دی، پھر ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے، ان پر تیر برسانے اور پتھروں کی پوچھاڑ کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر شہ سوار آ گئے۔ ان شہ سواروں میں ابو قتادہ، مقداد بن اسود، عکاشہ بن محسن اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کمک لے کر پہنچ لیے۔ ابو قتادہ نے عبد الرحمن بن عینہ پر حملہ کیا، اسے تاک کر نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ لوگ دم دبا کر بھاگ گئے۔ مسلمان بنو فزارہ کو ناقابل فراموش سبق سکھا کر دین مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آج ابو قتادہ ہمارا بہترین شہ سوار اور سلمہ بن عقو پیادہ فوج کا بہترین دلاوت ثابت ہوا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ غزوہ غابہ میں حضرت ابو قتادہ شہ سوار اور شیر دکھائی دیتا تھا۔ ان سے عسکری تاریخ میں ایک روشن نشان ثابت ہوا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقبول دعا ان کے نصیب میں آئی۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو یہ دعا کی، الہی اس کے سراپے میں برکت عطا فرما۔ مزید یہ ارشاد فرمایا، تیرا چہرہ کامیاب و کامران ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور بھی۔ پھر آپ نے پوچھا، یہ آپ کے چہرے پہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ میں قریب ہوا، آپ نے اس پر لعاب دہن لگایا جس سے نہ زخم رہا اور نہ ہی کوئی نشان رہا۔ شعراء رسول میں سے حسان بن ثابت اور کعب بن مالک نے غزوہ ذی قرد کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے، بطور خاص حضرت کعب بن مالک نے شہ سواران رسول دلاور ان ملت اسلامیہ کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یوں کہا ہے، زمین پہ گری ہوئی ماں کے بیٹی کیا یہ خیال کرتے ہیں، گھوڑوں پہ سوار کیا ہم ان جیسے بہادر نہیں ہیں؟ ہم لوگ ایسے ہیں کہ قتل ہونے کو ہم آریہ گالی نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ہی تیروں کی بوجھاڑ پر ہم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے بہادروں کے منہ موڑ دیتے ہیں، ایسی شمشیر زنی کے ساتھ جو ترچھی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تکبر کو ختم کر دے۔ ہر ایک حقیقت کے حمایتی بزرگوں، اشرف الطبی نوجوان کی مدد سے جھپٹنے والے شیر کی تیز ترہاری کے طرح وہ اپنے خاندان اور ملک کا دفاع کرتے ہیں، ایسی چمکدار تلواروں سے جو خود پہنی ہوئی کھوپڑیوں کی بھی کاٹ دیتی ہے۔ ابو قتادہ اور بنو غطفان کی طرف سے اس کا لشکر۔ عسکری تاریخ دانوں، سیرت نگاروں اور طبقات کے عنوان سے لکھی جانے والی کتابوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو امیر لشکر بنا کر ایک جنگی علاقے نجد کی طرف روانہ کیا۔ سن 8 ہجری میں ماہ شعبان میں حضرت ابو قتادہ کو 15 افراد پر مشتمل ایک لشکر کا امیر بنا کر بنو غطفان کی طرف بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ ان پر یلغار کریں۔ یہ لشکر رات کو چلتا اور دن کو کسی کمین گاہ میں چھپ جاتا، یہاں تک کہ بڑی آبادی پر حملہ آور ہوا، اسے گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے ایک شخص نے بآواز بلند کیا، لشکر کے ساتھیوں، ہم ہدف پر پہنچ گئے ہیں۔
نجد کی سرسبز و شاداب زمین آ گئی ہے، آگے بڑھو۔ شہسواران لشکر اسلام لڑنے کے لیے آگے بڑھے، دشمن کا جو آدمی بھی سامنے آیا اسے قتل کر دیا، مویشیوں کو قبضے میں لے کر آگے لگا لیا۔ 200 اونٹ، 2000 بکری اور بہت سا مال ہاتھ لگا، کئی افراد قیدی بنا لیے، مال غنیمت جمع کیا، ان میں 5واں حصہ الگ کر لیا اور باقی 12 اونٹ فیکس کے حساب سے لشکر کے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ اسی طرح ایک اونٹ کے بالمقابل 10 بکریوں کے حساب سے بکریاں ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح ہر ساتھی کے حصے میں 120 بکریاں آئیں۔ حضرت ابو قتادہ کے حصے میں ایک حسین و جمیل کنیز آئی اور انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے اسے خدمت گزاری کے لیے مہمہ بن جزو کو دے دیا۔ اس غزوے میں 15 دن لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو قتادہ کو 8 افراد کے ہمراہ وادی اعظم کی طرف بھیجا۔ یہ وادی مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ دشمن یہ خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سمت جا رہے ہیں۔ جب یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تو دشمن بھی اسی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چلے اور انہیں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی کوئی مد مقابل کا جتھا سامنے آیا۔ وہاں سے پلٹے یہاں تک کہ وادی ذی خشب پہنچے۔ مجاہدین کے اس قافلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات چشموں کے آماجگاہ مقام سقیہ پر ہوئی۔ پھر یہ آپ کے ساتھ مسجد حرام میں امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور سروں کے بال کٹواتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کا شعر، یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ شہسوار ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو پہچانے۔ عزت والے ہی عزت والوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح کے جلیل القدر عظیم المرتبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہسواری بہادری دلاوری کے میدان میں حضرت ابو قتادہ کے مقام و مرتبے کو پہچانا۔ وہ خوب اچھی طرح جان گئے کہ اس میدان میں حضرت ابو قتادہ نے بڑا بلند مقام حاصل کر لیا ہے، اس لیے غزوہ حنین میں اسے اللہ کا شیر کہہ کر پکارا۔ یہاں ہم موطا امام مالک صحیح بخاری اور سنن میں مذکور حضرت ابو قتادہ کی بات نقل کرتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو قتادہ زوردار معرکے میں جا گھسے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہاڑ جیسی ثابت قدمی کا ثبوت فراہم کیا۔ یہ ان 100 افراد میں سے تھے جنہوں نے کمال درجے کے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس دن ایک مشرک کو تحت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جملہ ساز و سامان انہیں ہی دے دیا اور ان کی صداقت کی گواہی دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ اپنی کتاب موطا کی کتاب الجہاد باب ماجم فی السبیل فی النفل یحییٰ بن سعید سے، وہ عمر بن کثیر بن اقلا سے، وہ ابو محمد مولا ابی قتادہ سے اور وہ حضرت ابو قتادہ بن ربیع سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم دشمن سے نبر آزما ہوئے، مسلمان گردش میں تھے، میں نے ایک مشرک کو دیکھا کہ وہ ایک مسلمان کے پیچھے سے وار کرنا چاہتا ہے۔ میں گھوم کر اس کے پاس پہنچا اور تلوار سے اس کے شانے پر وار کیا۔ وہ میری طرف مڑا، مجھے زور سے بھینچ دیا۔ مجھے موت کی بو محسوس ہوئی، پھر اسے موت نے دبوچ لیا، میری جان چھوٹی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا جو ہوا اللہ کا حکم ہی یہ تھا۔ پھر لوگ واپس ہوئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر کوئی گواہی بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ میں کھڑا ہوا اور عرض کی میری گواہی کون دے گا؟ میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے عرض کی میری گواہی کون دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا۔ پھر میں کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو ساری کہانی سنا دی۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچ کہتا ہے، اس نے جسے قتل کیا اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کچھ دے دلا کر راضی کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے شیر کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو کہ وہ اللہ اور رسول کے رضا اور دفاع کی خاطر لڑے اور مال غنیمت تجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہے، میں اس کا ساز و سامان اسی ہی کو دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ساز و سامان مجھے عطا کیا۔ میں نے درہ کو بیچ کر بنو سلمہ سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پہلا مال تھا جو میرے ہاتھ لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو عزت بخشی۔ وہ جہاد، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اور اہل حق کے دفاع کی برکت سے صاحب جائیداد زمینوں اور باغوں کے مالک بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے جس نے کسی کافر کو میدان جنگ میں قتل کیا اور اس پر کوئی گواہ بھی ہو تو اس کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بطور فتوی صادر ہوا ہے۔ یہ شرعی حکم ہے، کسی کے قول کی بنا پر یہ موقف نہیں ہوگا، اس لیے کہ مقتول کا ساز و سامان مال غنیمت ہی تو ہے۔ سیرت ابو قتادہ کے چند خوشے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے زیر سایہ کتنی ہی خوشگوار، دل آویزہ اور خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، جن میں کھڑا ہونا کتنا ہی اچھا دکھائی دیتا ہے تاکہ ہم نصیحت و عبرت کے پھول چنیں اور عمدہ نمونے کو خوب اچھی طرح پہچان سکیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دیا۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ اپنی سواری سے قدرے نیچے ڈھل کے تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو سہارا دیا۔ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ نے مجھے یہ دعا دی، الہی ابو قتادہ کی اس طرح حفاظت کر جس طرح اس نے آج رات میری حفاظت کی۔ پھر فرمایا، ابو قتادہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے اس کے رسول کی حفاظت کی۔ اللہ و عزیز، حضرت ابو قتادہ حدیث نبوی کے حافظ تھے۔ یہ نسیان کے اندیشے کے پیش نظر زیادہ احادیث بیان نہیں کرتے تھے۔ ابو سید کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح زیادہ احادیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنے لیے جہنم کا بستر آسانی سے بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا دست مبارک زمین پر پھیر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں مذکور ہے، حضرت ابو قتادہ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، کیونکہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت ابو قتادہ اسلامی فتوحات کے شہ سوار تھے۔ ان جلیل القدر شخصیات میں سے تھے جن پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قتادہ کو ایک مہم پر بھیجا۔ انہوں نے شاہ فارس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ ان سے پیٹی باندھ کر رکھی تھی جس کی قیمت 15,000 درہم تھی۔ حضرت عمر نے وہ پیٹی حضرت ابو قتادہ کو دے دی۔ حضرت ابو قتادہ مدینہ منورہ کے گورنروں کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب مروان بن حکم مدینہ کا گورنر بنا، اس نے ابو قتادہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور ان سے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے موقف اور طریقہ کار سے آگاہ کریں۔ تو آپ نے مروان بن حکم کو آگاہ کیا اور بیشتر معلومات مہم فراہم پہنچائیں۔ تاریخ مصادر و مراجع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے۔ جنگ جمل میں ان کا ساتھ دیا، خوارج سے لڑائی لڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ان کے ساتھ تمام جنگوں حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے۔ یہ کس قدر خوش آئند بات ہے کہ ہم اس کے زیر سایہ لطف اندوز ہوتے ہیں جو اس جلیل القدر شہسوار کو حیرت انگیز پیرائے میں سامنے لائی ہے، جو عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو بہو نقش قدم پر چلتا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ کا ایک شخص کے ذمہ قرض تھا۔ آپ نے اس کے پاس تقاضا کرنے کے لیے آتے تو وہ چھپ جاتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، ایک بچہ سامنے آیا، اس سے پوچھا کہ وہ شخص اس وقت کہاں ہے۔ بچے نے بتایا کہ وہ گھر میں بیٹا شوربہ نوش جار کر رہا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی، باہر آؤ، مجھے کسی نے بتایا کہ تم اس وقت یہیں گھر میں موجود ہو۔ یہ آواز سن کر وہ باہر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، مجھ سے چھپتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا، بخدا واقعی تم تنگ دست ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں واقعی آج کل بڑا ہی مجبور، لاچار، تنگ دست اور بدحال ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مقروض کا قرض معاف کر دیا اسے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ بہترین شہسوار، الوداع۔
حضرت ابو قتادہ انصاری نے 70 برس کی عمر پائی، لیکن اس قدر تر و تازہ، باوقار اور پر رونق دکھائی دیتے تھے جیسے یہ ابھی 15 سال کے نوجوان ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ رمکزاز میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے عبداللہ، عبد الرحمن، ثابت، عبید، ام النبیین اور ام ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہم قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہادر شہ سوار نے سن 54 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ابو عبداللہ بن حاکم اپنی کتاب مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ ابو قتادہ بن ربیع قبیلہ بنو سلمہ کے فرد تھے، مدینہ منورہ میں سن 54 ہجری میں فوت ہوئے جبکہ ان کی عمر 70 برس تھی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار جوان مرد جلیل القدر صحابی اللہ کو اس حال میں پیارے ہوئے کہ ان کی سیرت کی عمدہ نفیس خوشبو رہتی دنیا تک فضا کو معطر بنائے رکھے گی۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔